آغا خان یونیورسٹی کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، یہ کمرشل ہے؟ اٹس ناٹ کمرشل. سب سے پہلے تو پروفٹ ہوتا نہیں ہے، اسے ڈیفیسٹ فنڈنگ کرنی پڑتی ہے. ہز ہائنس دی آغا خان آج بھی ملینز آف ڈالرز ہر سال فنڈ کرتے ہیں. جو ہمارا آپریشن ہے آغا خان یونیورسٹی کا، 1 روپیہ آج تک اس ملک سے باہر نہیں گیا. not 1 rupee. 78% of patients انہیں ایک فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے. 78%؟ جی. اسی طرح آلموسٹ 80% آف دا اسٹوڈنٹس فائنینشیل اسسٹنس پرووائڈ کی جاتی ہے. پاکستان کو تو اس جیسی 10 سروسز کی ضرورت ہے، مگر 50 سال کے بعد بھی جو ہے یہ صرف ایک ہی ہے. میں کہتا ہوں جی 25 چاہیے. Now we are focusing on establishing Aga Khan University hospitals in Islam Abad, in Lahore, in Peshawar and so on. Current His Highness جو ہے Prince Rahim Aga Khan, every time جب میں نے پاکستان کا ذکر کیا، ان سے کوئی بھی پروجیکٹ ہو، انہوں نے کہا جی بسم اللہ کریں. جو ووکیشنل ٹریننگ ہے، پھر جو نرسنگ ٹریننگ ہے، پھر میڈیکل اسٹوڈنٹس، گریجویٹس اینڈ آل، بیسٹ ویزا ملتا ہے، بیسٹ جاب ملتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں. یہ آپ تو ویسٹ کو فیڈ کرنے کی ایک مشین بن گئے. وہ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے دروازوں پہ ٹو ریکروٹ نرسز اینڈ ڈاکٹرز. وی لوز آلموسٹ 30 to 40% آف آور نرسز. پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز جو ہمارے ہیں، دے ٹینڈ ٹو اسٹے بیک ان پاکستان. جو اسپیشلسٹس ہیں، انڈر گریجویٹ ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. وی ہیو ٹو گیو دیم پروفیشنل ورکنگ انوائرمنٹ وچ ول میک دیم اسٹے ان پاکستان. سر میں درد ہوتا ہے تو آپ بھاگتے ہیں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل، آپ جاتے ہیں جناح ہاسپٹل، آپ جاتے ہیں جی لیاقت نیشنل. وہ سالو ہونی چاہیے ایٹ اے ویری محلہ لیول. یہ نہیں کہ جو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا، آپ کو سسٹم ریفر کرے گا، کیونکہ پرائمری ہیلتھ کیئر اسٹرانگ نہیں ہے. دیٹ از وائی پیپل دین گو ٹو دیز انسٹیٹیوشن. وڈیرے صاحب آئے تو ان کو کمرہ چاہیے، بیوروکریٹ آ گئے، پھر گورنمنٹ آ گئے، پھر منسٹر صاحب آ گئے. کس طرح سے آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں ایوری ڈے؟ سر مشکل تو ہے نا. بہت لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جی آپ چارجز ڈفرینٹ کر لیں، جو پیسے دے سکتا ہے اس سے آپ پرائرٹی دے دیں. میرا ویو پوائنٹ یہ اور ہز ہائنس کا بھی ویو پوائنٹ یہ ہے کہ جی ہیلتھ کیئر میں وی کی ناٹ پرووائڈ یو بیٹر کیئر اور فاسٹر کیئر بیکاز یو کین افورڈ اٹ. جب میڈیکل کالج کے ایڈمیشن ہوتے ہیں تو میرے پاس بہت سارے فون کال آتے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ صاحب یہ بچے کا ایڈمیشن کرا دیں. تو میں کہتا ہوں جی بڑی معذرت کے ساتھ کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ کام چیئرمین آف دا بورڈ بھی نہیں کر سکتا، اور یہ کام شاید ہز ہائنس بھی نہ کریں. ایجوکیشن سسٹم اور ہیلتھ سروسز 2 ایسی بنیادیں ہیں جس پر کسی قوم کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں تعلیم اور صحت کا سرکاری نظام عوام کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکا، اور پرائیویٹ سیکٹر اس خلا کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اس میں سب سے لیڈنگ کردار، سب سے پرومیننٹ کردار اور سب سے بڑا کردار جو ہے وہ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے تحت پچھلے 65 ایئرز سے ایجوکیشنل سسٹم اور ہیلتھ سروسز میں سروسز ہیں. پاکستان میں آغا خان ایجوکیشنل سسٹم کے تحت تقریباً 150 سے زیادہ اسکولز اور ہائر سیکنڈری انسٹیٹیوٹ چل رہے ہیں، جن میں 50,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس وقت زیر تعلیم ہیں، اور وہاں انٹرنیشنل لیول کا کریکولم پڑھایا جاتا ہے. بورڈ بھی ان کا اپنا ہے. اسی کے ساتھ آغا خان یونیورسٹی میں ہیلتھ سروسز کے مختلف یونٹس میں تقریباً 3,700 اسٹوڈنٹس اس وقت پڑھ رہے ہیں، جو میڈیکل، ڈینٹل، نرسنگ اور ٹیکنیکل ہیلتھ سائنسز میں ڈپلوما کورسز اور پوسٹ گریجویٹ اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں. کراچی کا AKUH آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل پاکستان کا سب سے بڑا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے. اس میں 700 بیڈز ہیں، اور یہ ہاسپٹل ہر سال تقریباً 12 لاکھ مریضوں کو OPD، ایمرجنسی اور ہیلتھ سروسز دیتا ہے. کرٹیکل کارڈیک اور نیورو سرجریز، کینسر کے علاج اور کمپلیکیٹڈ میٹرنٹی کیسز کا پاکستان بھر سے یہاں پر ان کو ریفر کیا جاتا ہے. پاکستان نہیں، پاکستان کے نیبرنگ کنٹریز سے بھی. آغا خان ہاسپٹل کے تحت انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹریز، ڈائگنوسٹک سینٹر اور کلیکشن پوائنٹس ہیں جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں. آغا خان ہیلتھ نیٹ ورک کے تحت پاکستان بھر میں 14,000 سے زیادہ ڈاکٹرز، نرسز اور ٹیکنیکل سٹاف کام کر رہا ہے، جو مریضوں کے علاج کے ساتھ ٹریننگ اور ریسرچ پروجیکٹس بھی مسلسل ہو رہے ہیں، اور وہ انٹرنیشنل لیول کے پروجیکٹس ہیں. AKU ہیلتھ نیٹ ورک کے سرٹیفائڈ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس دنیا بھر میں بڑی پرومیننٹ خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں. آغا خان ایجوکیشنل سسٹم اور ہیلتھ سروسز کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور یونیسیف جیسے عالمی اداروں نے ایکریڈیشن سرٹیفکیٹ اور بہترین پریکٹس ماڈل قرار دیا ہے. اس لیے پرائیویٹ سیکٹر کا ادارہ یقیناً پاکستان کا قیمتی اثاثہ اور ایک قابل فخر اثاثہ ہے. آج آن مائی ریڈار میں نے دعوت دی ہے آغا خان یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر سلیمان شہاب الدین کو. آپ کراچی میں پیدا ہوئے، IBA سے آپ نے MBA کیا اور تقریباً 35 ایئر سے AKU سے وابستہ ہے.
پاکستان میں ہیلتھ سسٹمز، ایجوکیشن سروسز اور ان تمام کلیدی معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلیمان شہاب الدین موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ کامران بھائی, اٹ از سچ اے پلیجر, تھینک یو. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگوں کا بڑا میسو ایکسپیرینس ہے ہیلتھ سروسز کا, ایجوکیشن سسٹم کا پاکستان میں, کیونکہ دونوں جگہوں پہ بڑا پرنسپل کردار ادا کر رہے ہیں خان. آپ کا اس وقت جنرل جو کرنٹ فیڈ بیک ہے, ظاہر ہے کہ دونوں ایریاز جو ہیں یہ پاکستان کے ویکسٹ ایریاز کے اندر ہیں, آپ کا اس پہ کرنٹ سچویشن پہ کیا فیڈ بیک ہوگا, کتنا سیریس پرابلم ہے یہ؟ دیکھیں کامران بھائی, پرابلم تو بہت ہی سیریس ہے, اٹس اے کرٹیکل پرابلم. آپ یہ دیکھیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو یونائٹڈ نیشنز کا انڈیکس ہے, جو کنٹریز کو میجر کرتی ہیں آن دیئر ہیومن ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز اینڈ انویسٹمنٹس اینڈ آؤٹ کمز, اس میں پاکستان اس وقت ایک لو ہیومن ڈیولپمنٹ کنٹری میں شمار ہوتا ہے. دی اونلی ادر کنٹری اس ریجن میں از افغانستان, جو ہمارے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں انڈیا اور بنگلہ دیش اب وہ مڈ لیول میڈیم ڈیولپمنٹ کنٹریز میں آ گئے ہیں ان ٹرمز آف دا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کیا ہے کامران بھائی؟ اٹ از اے کمپوزٹ آف 3 فیکٹرس, ہیلتھ, ایجوکیشن اور لائیولیہڈ, اور یہ تینوں ریلیٹڈ ہیں. تو اگر آپ ہیلتھ دیکھ لیں تو جی ہمیں پتہ ہے کہ جی کیا سسٹم ہے اور سچویشن کیا ہے پاکستان میں اس وقت. ہماری انفنٹ موٹیلٹی اگر آپ دیکھ لیں تو جی اٹ از 50 پر 1000 لائف برتھس. انڈیا اور بنگلہ دیش میں اس سے ہاف ہیں. اگر آپ لائف ایکسپیکٹنسی کی بات کریں تو ہم 66 ایئرس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, گلوبل ایوریج 73 کا ہے. بنگلہ دیش اس وقت آپ یقین کریں 73 ایئرس پہ پہنچ چکا ہے. سو اٹ ٹیلز اس کہ جی کتنا کام کرنا ہمیں ہیلتھ پہ. ایجوکیشن کا بھی یہی مسئلہ ہے. آپ دیکھیں اس وقت کوئی 26 ملین بچے جو وہ اسکول سے باہر ہیں, آؤٹ آف اسکول چلڈرن, اور اینڈ اٹس اے سیریس پرابلم. کوالٹی آف ایجوکیشن کے بہت سارے مسائل ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی 2020 میں آخان یونیورسٹی ڈیڈ اے سروے آف 15,000 بچے ان اباؤٹ 150 اسکولس, پبلک اینڈ پرائیویٹ اسکولس بوتھ. اور اس میں انہوں نے پاکستانی کریکولم جو ہمارا نیشنل کریکولم ہے اس کے اگینسٹ اسیس کیا ان میتھمیٹکس اور سائنس. اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ان میتھمیٹکس the ایوریج اسکور واز 27 آؤٹ آف 100, اور سائنس میں اٹ واز 34 آؤٹ آف 100. صرف 1% بچوں نے اور بچیوں نے 80%. Which year was that? یہ 2020 کی بات ہے. Okay. So it's a very recent survey. اور یہ پبلک اینڈ پرائیویٹ اسکول میں ہے. تو مسئلہ تو بہت ہی سنگین ہے. مگر یہ تو جو نمبرز آپ میں نے نہیں دیکھے تھے یہ نمبرز, اور یہ سروے کے ریزلٹس, اٹ اسپیکس آف اے ڈیزاسٹر. مطلب اٹس این ایمرجنسی اگر آپ دیکھیں تو. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. اور یہ وہ بنیادیں ہیں کہ, اور یہ وہ ریسیٹس ہیں وچ اف یو ول ناٹ ڈو تو ہماری نیکسٹ جنریشن, کرنٹ جنریشن تو ہے ہی, بٹ ایون دا نیکسٹ جنریشن اینڈ دا فیوچر آف دا کنٹری, دا فیوچر آف پاکستان, کسی بھی ملک کا فیوچر اس کے یوتھ. اور دیکھیں جی پاکستان میں تو ہم تو ایک طرح سے بڑے فارچونیٹ ہے کہ وی ہیو اے ینگ پاپولیشن. جی انڈر 30, میجورٹی آف آر پاپولیشن از انڈر 30. اور اس میں اگر 20-22 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں, کوالٹی آف ایجوکیشن کے ایشوز ہیں, تو پرائم منسٹر صاحب نے تو کہا کہ اٹس این ایمرجنسی, ایجوکیشن ایمرجنسی, اور بالکل صحیح کہا انہوں نے. اور اس پہ جو نا وہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن, پریکٹیکل اسٹیپس لینا, اٹ از اور اس میں اور اٹس ناٹ جسٹ دا پبلک سیکٹر, گورنمنٹ اسکولس کی بات نہیں ہے, کیونکہ اس سروے کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انکلوڈ کیا گیا تھا. تو اٹس اکراس دا بورڈ جو ہمارا کرائسس ہے. یہ نہیں ہے کہ جو پرائیویٹ اسکولس میں جا رہے ہیں تو دے آر ویزیبلی بیٹر دین دی پبلک. نہیں, دے آر. اینڈ دیکھیں اس میں بھی اسکول جو ہے, سم اسکول سسٹمز آر بیٹر دین ادرس, اینڈ دس از ناٹ ٹو سے کہ جی پرائیویٹ بیٹر یا پبلک بیٹر ہے, بٹ کلیکٹیولی دا ایجوکیشن سسٹم میں بہت سارے مسئلے جنرل فیڈ بیک یہ ہے. آپ دیکھیں جی بڑی کاوشوں کے بعد کچھ این جی اوز اور آغا خان یونیورسٹی نے مل کے, جس میں شہزاد روئی ان کا زندگی ٹرسٹ ہے, آغا خان یونیورسٹی کا انسٹیٹیوٹ فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ ہے, انہوں نے جو ہے وہ 2 سال کی محنت کے بعد اب سندھ گورنمنٹ آئی تھنک کوئی 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے انہوں نے لا پاس کیا آف ٹیچر لائسنسنگ. یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے, مائل سٹون ہے یہ, کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ وہ ٹیچرز ہیں
جنہیں ہم نے ہمارا فیوچر ہم نے سونپ دیا, ہمارے بچوں کی پڑھائی, ان کی تربیت, ان کی تعمیر. اور اگر ان کے پاس لائسنس نہیں ہے, دے ہیو ناٹ بین سرٹیفائڈ کہ جی دے آر گڈ ٹیچرس, تو جی ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ تو جی سندھ گورنمنٹ کا بھی بڑا, میں بہت زیادہ مطلب آئی ایم ویری ویری گریٹفل ٹو دیم کہ انہوں نے چیف منسٹر صاحب نے اس کو سمجھا اور انہوں نے اس کو لے کے آگے چلا. اب انشاءاللہ پنجاب میں کریں گے, بلوچستان میں کریں گے, NWFE میں کریں گے, بٹ دس از اے بگ اسٹیپ ٹو سے کہ جی ٹیچرز ول بی لائسنس. اچھا, اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو بجٹ ہے آبویسلی وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے, ہمارا جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے یا جو ہمارا ہیلتھ سروسز کا بجٹ ہے وہ یقیناً وہ ایٹ پار تو نہیں ہے کسی بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے, بلکہ ہماری لیول کی کنٹریز میں بھی نہیں ہے, وہ کم ہے. لیکن اسٹل یہ سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہے, اور پر کیپٹا اسٹوڈنٹ جو ہماری انویسٹ ہے, یا پر پیشنٹ جو ہماری پبلک سیکٹر کی انویسٹ ہے, جو گورنمنٹ کی ہے, وہ بھی اگر اس کا بھی استعمال یا اس کا پراپر یوزیج ہو جائے تو پھر بھی ہم ایک ونڈر کریٹ کر سکتے ہیں آئی گیس. اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو بھی ہماری ایلوکیشنز ہیں وہ بھی جو ہیں وہ آنیسٹلی کیا بالکل مارجنلی بھی استعمال نہیں ہو رہی. کامران بھائی دیکھیں, پہلے تو ایلوکیشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو بٹوین ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن وی اسپینڈ بٹوین 1 and 2% آف آر GDP, جو بہت ہی لو ہے. ورلڈ اسٹینڈرڈ جو آپ کو ورلڈ باڈیز ہیں وہ کہتے ہیں جی بٹوین 4 and 5%, اس سے زیادہ ہونا چاہیے. انڈیا از اسپینڈنگ اباؤٹ 4% آن ایجوکیشن. سو اٹ ٹیلز اس کہ جی وہ دیٹ از دا روٹ دیٹ دے ہیو ٹیکن, اینڈ دیٹس اے روٹ دیٹ آل کنٹریز شوڈ ٹیک. اٹس ناٹ اباؤٹ, آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو کمپیئر انڈیا اینڈ پاکستان, آئی مین دیٹس ناٹ دا پرپز. بٹ آئی تھنک یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو ایلوکیشن جو بھی ہے, چاہے وہ 1% ہے, 2% ہے, اور انشاءاللہ یہ بڑھے گا, بٹ دیٹ نیڈس ٹو بی اسپینڈ آن دا رائٹ انٹرونشن. رائٹ انٹرونشن کیا ہے؟ آپ کا ٹیچر ایجوکیشن, ٹیچر ڈیولپمنٹ, ٹیچر ٹریننگ. رائٹ ایجوکیشن ہے کہ ہمارے بچوں کو, اور یہ ٹیچرس ڈیولپمنٹ سے ہوگا, ٹو ٹیچ کریٹیکل تھنکنگ اسکلس. آج جو ہے نا وہ آپ ہمارا اگر سسٹم دیکھیں تو جی وہ, اور میں آئی فیل سیڈ سیئنگ دس, لیکن وہ رٹا مار کے ہم ایگزام پاس کرتے ہیں. اٹس روٹ لرننگ, رائٹ. وہ کریٹیکل تھنکنگ, تاکہ وہ کوشچننگ کے اسکلز ہوں, دیٹ ول ٹیک دس کنٹری ٹو دا نیکسٹ لیول. سو آئی تھنک چیزیں چینج ہو رہی ہیں, لیکن جو اسپیڈ ہے نا دیٹ وی ول ہیو ٹو پک اپ. انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں, ٹیکنالوجی کے ایشوز ہیں, آج تو AI آ گیا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گیا, وہ کیسے ہم بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں اس میں. اچھا, آپ یہ تو ایک ایجوکیشن سسٹم کی بات ہو گئی, کیونکہ اتنا بڑا ایجوکیشن سسٹم رن کر رہے ہیں تو یو ہیو دا پلس کہ ہاؤ اٹس گوئنگ جو ہے. اسی طرح سے ہیلتھ سیکٹر کے اندر بھی اس کی بھی آپ کے پاس ظاہر ہے کہ آئی تھنک شاید ایون براڈر اسکیل AQH کی وغیرہ سے, اور جو ہیلتھ سینٹرز ہیں آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپ کی پلس ہے, وہاں پر ظاہر ہے کہ چاہے مس مینج ہو جائے, چاہے کسی بھی لیول ہو, پھر وہ AQH پہ بھی پہنچتے ہیں وہ سارے میں. وہ کتنا بڑا کرائسس ہے کہ یو نو ایٹ دیٹ لیول. نو اٹ از, وی ٹاکڈ اباؤٹ ایجوکیشن. اٹس اے سیریس کرائسس. آپ دیکھیں آج پولیو اگر آپ لے لیں تو وی آر ون آف دا 2 countries جس میں ابھی بھی پولیو ہے, وچ از اے میٹر آف امبیرسمنٹ. اب اس کے ریزنس جو بھی ہوں, بٹ دا فیکٹ از کہ وی ہیو ناٹ بین سکسیسفل. وی آر ویئر وی آر. ہیپاٹائٹس C لے لیں آپ, وی آر دا سیکنڈ موسٹ پریویلنٹ کنٹری ان دا ورلڈ, ہیپاٹائٹس C, جو ایک فکسیبل پرابلم ہے. فکسیبل پرابلم ہے, رائٹ. دنیا نے کر لیا, رائٹ. اور ہم جو نا ابھی اس میں اسٹرگل کر رہے ہیں, رائٹ, ٹو کائنڈ آف فائنڈ آر انٹرونشن, فائنڈ آر ڈائگنوسٹک کیپیبلٹیز اینڈ سو آن. میں نے آپ سے کہا انفنٹ موٹیلٹی ویری ہائی ان پاکستان, رائٹ. سری لنکا میں اٹ از 5 out of 1000, ہم 50 out of 1000 بیٹھے ہوئے ہیں, رائٹ. افغانستان از 50 out of 1000. Nepal is half of Pakistan. So on most of these indicators, we are only comparable with Afghanistan. I mean, we are very poor in the comparison of our indicators. اور نہیں, اس میں سب سارن افریقن کنٹریز بھی ہیں, کچھ اور ملک بھی ہیں, بٹ میں تو ہمارے ساؤتھ ایشیا ریجن کی بات کر رہا ہوں میں. سو اس میں بھی مسئلے جو نا وہ ریسورس ایلوکیشن کے ہیں. اگر آپ ہیلتھ سسٹم کے بلڈنگ بلاکس دیکھیں تو بیسکلی 5-6 چیزیں اس میں ہیں. اس میں اگین لیڈرشپ آف گورننس آف دا ہیلتھ سسٹم ہے, جس سے ہمیں دیکھنا ہے. ہیلتھ کیئر فائنینسنگ ماڈلز ہیں. اب آپ دیکھیں جی اس وقت جو ہے نا اگر آپ پبلک اسپینڈنگ دیکھیں گے, اٹ از اباؤٹ 8,500 روپے پر پرسن پر ایئر, وچ از ناٹ انف. تو آبویسلی بہت سارا پیسہ جو آؤٹ آف پاکٹ جا رہا ہے,
انسٹیٹیوشن میں جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ 8,500 پر پرسن تو ہم اس وقت کہیں کہ اٹس ناٹ انف جب ہم کہیں کہ یہ اسپینڈ ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بہت کم ہے. میرا اور آپ کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اس 8,000 میں سے اگر 800 بھی ایمانداری سے استعمال ہو جائے تو obviously شاید بیٹر سچویشن ہو. لیکن سب سے بڑی بات تو مس مینجمنٹ کی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پلفریجز ہیں جو اس کے سیریس ایشوز ہیں وہ الگ ہیں. بالکل. اور وہ سارے ایشوز تھے آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, ہر کسی کو پتہ ہے. لیکن جو ایک جو سسٹم اور سسٹم میں مس یوز بہت ہے. مس یوز کیسے کہ جی آپ رہتے ہیں کسی گاؤں میں, کسی ٹاؤن میں, آپ کا فرسٹ ایکسیس پر ہونا چاہیے آپ کا پبلک ہیلتھ سینٹر, آپ کا پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر. اب اس میں اگر دوائیاں نہیں ہیں یا کوالیفائڈ ڈاکٹرز نہیں ہیں یا انفراسٹرکچر صحیح نہیں ہے تو دین پیپل اسٹارٹ گوئنگ ٹو ہائی لیول انسٹیٹیوشنس, پیپل اسٹارٹ گوئنگ ٹو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس, اور وہ پھر ویسٹیج آف ریسورسز ہیں. سو کلیئرلی اگر ہمیں سسٹم ٹھیک کرنا ہے, اور یہ الماٹا کا جو ایک تھا ڈسکشن جو 78 کا ہے, جس میں ساری کنٹریز نے کہا کہ جی ہم ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کو اسٹرینتھن کریں گے, جس میں وی ہیو ناٹ بین سکسیزفل ان پاکستان. اسی وجہ سے آج اگر آپ کے سر میں درد ہوتا ہے تو آپ ٹرشری کیئر ہاسپٹل بھاگتے ہیں, آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل, آپ جاتے ہیں جنا ہاسپٹل, آپ جاتے ہیں جی لیاقت نیشنل. حالانکہ وہ مسئلے مسائل جو وہ سالو ہونے چاہیے ایٹ اے ویری محلہ لیول, بٹ کیونکہ پرائمری ہیلتھ کیئر اسٹرانگ نہیں ہے, اسٹرینتھن نہیں ہے, دیٹ از وائی پیپل دین گو ٹو دیز انسٹیٹیوشن. اور کوئی ریفرل سسٹم تو نہیں ہے. آج اگر آپ ڈیولپ کنٹری دیکھ لیں, لنڈن UK دیکھ لیں یا آپ کینیڈا دیکھ لیں, سو دے ہیو آل انویسٹڈ ان دیئر پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم. کیوبا دیکھ لیں آپ, رائٹ, ویئر یو گیٹ 70% آف یور کیئر از پرووائڈیڈ ان یور محلہ, ان یور کمیونٹی. اور پھر آپ نے اگر ریفر ہونا سسٹم ہے تو آپ کو سسٹم ریفر کرے گا, یہ نہیں کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا. ڈاکٹر صاحب اس دوران بڑا ایک بہت کرٹیکل رول ہے آغا خان ایجوکیشن سسٹم کا ہیلتھ سروسز میں. پاکستان کو تو اس جیسی 10 سروسز کی ضرورت ہے. آئی نو دیر از سم ایکسپینشن ہوئی ہے اس جو مین آپ کا جو یونٹ ہے, مگر وائی دیر از اسٹل ون آف دس کہ اتنے 50 سال کے بعد بھی جو ہے یہ صرف ایک ہی ہے. تو یہ کیا بتاتا ہے, کیا انڈیکیشن دے رہا ہے اس بات؟ وہ ایکچولی کمر صاحب اٹ از ٹائڈ ود انسٹیٹیوشن اسٹریٹجک ویژن اینڈ اسٹریٹجک پلان. تو شروع تو ہم نے پاکستان سے کیا تھا, بٹ اف یو ریڈ آر فاؤنڈنگ چارٹر, ہز ہائنس دا لیٹ ہز ہائنس آغا خان فورتھ, انہوں نے کہا تھا کہ جی آغا خان یونیورسٹی از اے یونیورسٹی فار دا ڈیولپنگ ورلڈ اینڈ دا مسلم ورلڈ. تو پھر اوور ٹائم ہم ایکسپینڈ کر گئے ان دی ڈیولپنگ ورلڈ. تو اب آپ نے کہا کہ جی 14 ہاسپٹلز ہیں. تو جی کینیا میں ہمارا بہت بڑا اسٹرکچر ہے, افغانستان میں ہیلتھ کا وی آر دا سنگل لارجسٹ پرائیویٹ ہیلتھ کے پرووائڈر ان افغانستان. پاکستان میں بھی, کینیا میں وی آر دا لارجسٹ, ٹینزانیا میں وی آر لارجسٹ. تو ایکسپینشنس کچھ ہماری ان کنٹریز میں بھی ہو رہی تھی, اور اب اس کو تھوڑا سا دوز ایکسپینشن ہیو بیکم اسٹیبل. اور ناؤ وی آر فوکسنگ بیک آن اسٹیبلشنگ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹلس ان ادر سٹیز آف پاکستان. تو اس پہ اب کام چل رہا ہے, اس پہ فیزیبلٹیز چل رہی ہے. پنجاب گورنمنٹ نے بھی کافی ریکویسٹ کی ہے, ادر گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے. سو وی آر لوکنگ ایٹ فزیکل یونیورسٹی ہاسپٹلس انشاءاللہ اوور ٹائم ان اسلام آباد, ان لاہور, ان پشاور اینڈ سو آن. تو وہ ایک پلان کا حصہ جو بھی چل رہا ہے, تو ایکسپینڈ کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج بھی آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سسٹم جو ہے وہ پاکستان کے 130 شہروں میں موجود ہے, 130 سٹیز, چاہے وہ ہمارے فلیبوٹمی سینٹرز ہیں, چاہے ہمارے کلینکس ہیں, دوسرے ہیلتھ ایسیٹس ہیں, بٹ وی آر پریزنٹ اکراس پاکستان. بٹ ناؤ وی ول موو دا ہاسپٹلس ٹو ادر سٹیز. اچھا, یہ ایک ویژن تھا لیٹ ہزائنس آغا خان کا کراچی کے لیے ہی, آرٹس کے لیے, سوشل سائنسز کے لیے ایک بہت بڑا وہ آئی گیس انہوں نے $500 ملین وہ رکھنا چاہتے تھے, ایلوکیٹ کرنا چاہتے. دیٹ وڈ ہیو بین اے مارولس انسٹیٹیوشن فار پاکستان. 10-15 سال پہلے میں نے یہ بات شمس لاکھا صاحب وغیرہ کے زمانے میں یہ ساری بات سنتے تھے ہم. ویئر ڈڈ اٹ گو؟ یہ پاکستان کے لیے تو ایک میسو لاس ہے, وہ کدھر چلا گیا وہ؟ سب سے پہلے کامران بھائی, میں آپ نے ہز ہائنس آغا خان فورتھ کا ذکر کیا. سو آئی تھنک وی شوڈ بی سو گریٹفل ٹو ہیم, ٹو ہز گرینڈ فادر آغا خان تھرڈ, سر سلطان محمد شاہ آغا خان, کرنٹ ہز ہائنس جو ہے پرنس رحیم آغا خان,
جو ان کی سسٹر ہے پرنسس زارا خان, کہ اس فیملی کا اتنا افیکشن ہے فار پاکستان. اینڈ آئی ٹیل یو ایوری ٹائم جب میں نے پاکستان کا ذکر کیا ان سے کوئی بھی پروجیکٹ ہو انہوں نے کہا جی بسم اللہ کریں. سو دے ہیو بین ایکسٹریملی سپورٹیو. اور جو آج ہم بات کر رہے ہیں آغا خان یونیورسٹی کے, اٹ از اے گلوبل انسٹیٹیوشن, اٹ از اے ورلڈ کلاس انسٹیٹیوشن. اس میں جو نا فرسٹ اینڈ فارموسٹ آئی تھنک ان کا ویژن, ان کے ویژن کی کلیئرٹی, کنسسٹنسی آف ویژن, جنروسٹی آف دیئر سپورٹ, all of that has played a key role. پھر تو آف کورس ہمارے بورڈ آف ٹرسٹیز ہے, وی ہیو این انٹرنیشنل بورڈ آف ٹرسٹیز, ڈسٹنگوشڈ بورڈ آف ٹرسٹیز, تمام اسٹاف, فیکلٹی, ڈاکٹرز, ایوری ون, ہر کسی کا رول ہے. بٹ آئی تھنک ان کا جو نا بہت زیادہ کنٹریبیوشن. آپ نے بات کی آرٹس اینڈ سائنسز, سوشل سائنسز کی, تو کلیئرلی وہ ایک ہز ہائنس کا لانگ اسٹینڈنگ ویژن تھا کہ جی وی شوڈ ہیو آرٹس اینڈ سائنسز. اور آئی ایم ویری ہیپی ٹو ٹیل یو دیٹ 3 years back we started the Faculty of Arts and Sciences. And at the present campus? Present campus. وہ ایڈوکیشن سٹی کے طرح مسئلے مسائل تھے گورننس کے اور اس کے ماسٹر پلاننگ کے اور انفراسٹرکچر کے اینڈ آل دیٹ اسٹاف. وہ زمین آج بھی ہمارے پاس ہے, اس پہ ہم سوچ رہے ہیں ہاؤ ٹو موو اٹ فارورڈ. بٹ کیونکہ اتنا وقت, سو مچ ٹائم ہیڈ پاسڈ, اور ہز ہائنس کا بہت اسٹرانگ ڈیزائر تھا, بورڈ کا بہت اسٹرانگ ڈیزائر تھا کہ وی شوڈ اسٹارٹ آرٹس اینڈ سائنسز. سو وی ہیو جسٹ انڈکٹیڈ آور 3rd cohort آف اسٹوڈنٹس. اور میں مطلب آئی سیڈ دس بیفور کہ میرا اپنا بلیف یہ ہے کہ دس فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سائنسز ول بی ٹرانسفارمیٹیو ایز دا نرسنگ پروگرام واز ان پاکستان. آپ دیکھیں آغا خان یونیورسٹی واز دا فرسٹ پرائیویٹ یونیورسٹی ان پاکستان. جی آج تو خیر بہت سارے آ گئے. اٹ واز دا فرسٹ پروفیشنل نرسنگ اسکول ان پاکستان. اور آج مطلب اٹس اے میٹر آف پرائڈ فار می ایٹ لیسٹ کہ جی 53-54 پبلک اینڈ پرائیویٹ نرسنگ اسکولس آر ہیڈڈ بائی آغا خان یونیورسٹی گریجویٹس. تو یہ امپیکٹ ہے. تو آرٹس اینڈ سائنسز اسٹارٹ ہو چکا ہے, ناٹ ان دا لوکیشن. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دونوں انسٹیٹیوشن جو ایجوکیشن کی سائڈ پہ آغا خان یونیورسٹی, ہاسپٹل, پھر جو ووکیشنل ٹریننگ ہے, پھر جو نرسنگ ٹریننگ ہے, پھر نرسنگ اسپیشلائزیشن ہے, پھر ہاسپٹل, پھر ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹس, گریجویٹس اینڈ آل دیٹ, ہم ایک بیسکلی فیڈنگ مشین بن گئے ہیں فار دا ویسٹ. یا آپ جتنی نرسز ٹرین کرتی ہیں, یہ کچھ عرصے آپ کے یہاں ٹرین ہوتی ہیں, کام کرتی ہیں, پھر ان کو بیسٹ ویزا ملتا ہے, بیسٹ جاب ملتی ہے, وہ چلے جاتی ہیں. اسی طرح سے آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ گریجویٹ کرتے ہیں, آپ ان کو پڑھاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, وہ ریڈی ہوتے ہیں, وہ بستر باندھتے ہیں, وہ پھر چلے جاتے ہیں. یہ آپ تو ویسٹ کو فیڈ کرنے کی ایک مشین بن گئے. کمر بھائی, ٹو این ایکسٹینٹ اٹ از ٹرو. اگر آپ ہمارا نرسنگ دیکھیں آج تو وی لوز آلموسٹ 30-40% آف آر نرسز, رائٹ. اٹس ٹو مچ. اور وہ ویسٹ تو اپنی جگہ ہے, ویسٹ واز آلویز این اٹریکٹیو مارکیٹ. بٹ آپ گلف کنٹریز بھی ریکروٹ کر رہے ہیں, ہر کوئی. آپ سعودی عربیہ دیکھ لیں, آپ قطار دیکھ لیں, آپ عمان دیکھ لیں, دے آر آل ٹرانسفارمنگ دیئر ہیلتھ سسٹمس. اور اس میں نرسز ڈاکٹرس چاہیے. اب نرسز ڈاکٹر چاہیے تو جی وہ ہونے چاہیے ان اداروں سے, from those institutions which practice quality, which practice safe care, which provide excellent care. اب اس میں اگر آپ کہیں کہ جی, اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں چاہیے from joint commission accredited institutions. اب آغا خان یونیورسٹی is one of the few hospitals which is joint commission accredited. تو جی وہ JCI ہے, بالکل جی JCI ہے. تو وہ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے دروازوں پہ, ان کے جو ریکروٹرز ہیں to recruit nurses and doctors. So we lose about 1/3 of our nurses. ڈاکٹرس کا یہ کہ دا پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرس جو ہمارے ہیں دے ٹینڈ ٹو اسٹے بیک ان پاکستان. جو اسپیشلسٹس ہیں, انڈر گریجویٹ ہیں, وہ چلے جاتے ہیں فار دا ریزیڈنسی اینڈ فیلوشپس اینڈ آل دیٹ اسٹف, ویری ویری فیو ریٹرن. ہم آغا خان یونیورسٹی میں وی ہیو بین ویری فارچونیٹ کہ مینی آف آر چیئرز آف آر ڈپارٹمنٹس, آور ڈینز, آور ان فیکٹ آر ڈین آف نرسنگ جو ابھی آئی ہیں ڈاکٹر سلیمہ ولانی, she is an AQ graduate جو 20 سال سے باہر تھی, نیو یارک یونیورسٹی اینڈ سو آن. شی از کم بیک. جو ہمارے وائس پرووسٹ آف ریسرچ ہے, ہی از این AQ alum. پچھلے ڈین جو تھے ڈاکٹر عادل, ہی واز این AQ alum. So we have been, and many of our chairs are AQ graduates. So we have been fortunate کہ some of them have come back, but many of them have not. Many of them have not. اور آئی تھنک وہ اپرچونیٹیز بھی ہونی چاہیے. اٹس اے میجر لاس فار دا کنٹری, اور پھر انسٹیٹیوشن کے لیے بھی اور سب کے لیے.
تو آبویسلی یہ ایک بہت بڑا فیڈ ہے ہماری طرف سے اور یہ دنیا میں جا رہا ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم اسی کو گرو کریں یا اس کو ایکسپینڈ کریں یا اس چیزوں کو جس میں کہ ظاہر ہے آپ ہی لیڈ لے سکتے ہیں، آپ تو پورے ریجن کو جو ہے سپلائی کر رہے ہیں، تو وہ اس کا کیا پلانس ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا کامران بھائی، یو سیڈ اٹ بیفور کہ جی ایک آغا خان یونیورسٹی تو ہے بٹ ہمیں 10 چاہیے، میں کہتا ہوں جی 25 چاہیے ہمیں، رائٹ؟ تاکہ اگر ہمارے پاس 20-25 کوالٹی انسٹیٹیوشنز ہوں، وی پروڈیوس مور، کچھ چلے جائے بٹ دے ول آلسو سپورٹ دا نیشنل ڈیولپمنٹ، لیکن وی ہیو ٹو گیو دیم دوز ریسورسز اینڈ دیٹ پروفیشنل ورکنگ انوائرمنٹ وچ ول میک دیم اسٹے ان پاکستان، رائٹ؟ تو اگر ہماری سیلری لیولس ٹھیک نہیں ہے، اگر ہمارے پاس دوسرے سوسائٹل ایشوز ہیں، انوائرمنٹل ایشوز اینڈ سوسائٹل ایشوز، دین آف کورس وہ بچہ یا بچی جو گریجویٹ کر گئے دے آر مور موٹیویٹیڈ ٹو گو اوے۔ مگر میرا سوال یہ تھا کہ گروتھ کے کیا پلانز ہیں، مطلب نرسنگ اسکولس کے لحاظ سے، اور میں جی بہت کمیٹیڈ ہوں، اسٹوڈنٹس انرولمنٹ ہے ان دی یونیورسٹی میں دیکھیں یہ پاسبل نہیں ہے کہ جی آپ جو نا وہ ہر شہر میں جا کے ایک نرسنگ اسکول کھول دیں۔ میں نے گورنمنٹ آف سندھ کو یہ آفر کیا اور میں دوسرے گورنمنٹس کو بھی کروں گا کہ وی آر ریڈی ٹو پارٹنر وتھ یو ٹو امپروو دا یور نرسنگ اسکولس، جو پبلک اسکولس ہیں، یور میڈیکل اسکولس، رائٹ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی وی ہیو دی کیپیسٹی ٹو کنٹریبیوٹ تو ہم کریں گے، دیٹ ول بی اے مچ فاسٹر روٹ، رائٹ؟ اور میں بتاؤں سندھ گورنمنٹ واز ویری ویری پازیٹیو جب میں نے کہا کہ جی مجھے آپ اپنے 1-2 ووکیشنل اسکول دے دیں اور میں الائڈ ہیلتھ ووکیشنل ٹریننگ پروگرامس اس میں ول اسٹارٹ، تو وہ کافی پازیٹیو تھے۔ وہ سارے ڈسکشن چل رہے ہیں، دیز آر ریسنٹ ڈسکشنس، بٹ میرا اپنا خیال ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از دا وے ٹو گو ٹو انکریز کیپیسٹی اینڈ انٹیک، رائٹ؟ جو کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایک پراپر ایجوکیشن سسٹم ہو، پراپر مینجمنٹ ہو، پراپر گورننس ہو، اینڈ لیٹس ٹیک آغا خان اسکولز اور جو آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے، تو آپ کے جو گریجویٹس ہیں ان کا کیا ابھی رول آؤٹ ہوتا ہے، کس طرح سے وہ آگے پروگریس کر رہے ہیں؟ سو آئی جسٹ وانٹ ٹو سی کہ اگر صحیح سسٹم ہوگا تو وہ کیا پروڈیوس کر رہا ہے، وہ کتنا بڑا پوٹینشیل ہے؟ دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی آپ یو کین بلڈ دا بیسٹ بلڈنگ، ٹیکنالوجی آپ خرید سکتے ہیں، بٹ ایک یونیورسٹی کو جو ڈیفائن کرتا ہے وہ اس کے گریجویٹس ہیں، اس کے المنائی ہے، تو بالکل المنائی کو ٹریک کرنا ضروری ہے اور ہم المنائی کو ٹریک کرتے ہیں۔ اب ہمارے کوئی 21,000 المنائی ہو گئے ہیں، And I'm not just talking about the medical university, I'm talking about your schools as well. Yes, okay, sure. Yeah. تو جس طرح آپ نے کہا 50,000 بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، رائٹ؟ اس میں سے کون کدھر جا رہا ہے، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں اینڈ سو آن۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں گے تو ایک یو کے جو گریجویٹس ہیں یا جو آغا خان ایجوکیشن سسٹم کے گریجویٹس ہیں، رائٹ، وہ میجورٹی تو پاکستان میں ہی ہے۔ I mean clearly they are not going out of Pakistan، جو آپ کے دوسرے اسکلس ہیں، ڈاکٹرز اور نرسز کے علاوہ۔ تو جس طرح میں نے کہا جی نرسز تو جی آپ 53 اسکولس کو ہم ہیڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ انسٹیٹیوٹ فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ دیکھیں جو ماسٹرز ان ایجوکیشن کا ڈگری دیتا ہے، تو آج جو نا آپ کے بڑے گورنمنٹ کے ایجوکیشن سسٹم میں، ایجوکیشن اسٹرکچرز میں، پبلک پرائیویٹ بوتھ ID کے گریجویٹس اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم ریسرچ میں کوشش کریں کولیبریٹ کرنے کا، اینڈ ریسرچ از سم تھنگ ایلس دیٹ وی شوڈ ٹاک اباؤٹ، بٹ ریسرچ میں ہم کولیبریٹ کر رہے ہیں وتھ پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز۔ سو آئی تھنک دیٹس دی ٹریجیکٹری دیٹ وی ہیو ٹو فالو۔ ایٹ دی ہیلتھ لیول جو اس وقت سچویشن ہے، اور ظاہر ہے کہ یو آر دا فرنٹ فیس ٹو فیس دا برنٹ جو سارا ہوتا ہے، اس میں آپ کا اس وقت آپ کے سسٹم کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ دیکھیے جی چیلنج جو نا وہ آپ کے 2-3 ہیں۔ ایک تو آف کورس ہیومن ریسورس ہے وچ از اے میجر چیلنج، کہ جی آپ کا ریٹینشن آف یور ہیلتھ پروفیشنلز وہ ایک ایشو ہے۔ دوسرا ایشو آپ کا ایک اکنامکس ہے، بیکاز جب آپ کی انفلیشن جب آپ کی انفلیشن لیول اف اٹ انکریزز اپ، تو آج کل تو مطلب وی آر ان دس سچویشن جہاں انفلیشن از ریکارڈ لو، بٹ آپ سوچیں 2 سال پہلے when انفلیشن واز ہٹنگ 30-35%، ہر چیز آپ کی مہنگی ہو گئی، کوئی چیز ہم پروڈیوس نہیں کرتے ملک میں، بہت کم ہے۔ لیبارٹری سپلائز لے لیں یا آپ میڈیکل اکوپمنٹ لے لیں یا ریڈیولوجی سپلائز، تو وہ آپ کو افیکٹ کرتا ہے۔ جب آپ کا روپیہ when it devalues، اس کا میجر امپیکٹ ہے، کیونکہ آپ امپورٹ ڈپینڈنٹ ہیں ان یور ہیلتھ سیکٹر۔ سو آئی تھنک اس کے اکنامکس کو پلے کرنا از ڈیفیکلٹ۔ اور ہوتا یہ بھی ہے کہ
कि when the economy is not doing too well, आपके patient welfare needs go up. People cannot afford. Middle income per family capita income pressure में होती है, pressure बहुत होती है. हाँ. तो उसको economics manage करना becomes really difficult and really challenging. Oh, absolutely. So I think आपके ये 2-3 जो ना major आपके issues हैं. I should tell you कि जी government से we have got a lot of support. They have been very positive and forthcoming. So I'm grateful for that. ये बताइए कि जो दोनों आपके सिस्टम्स हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है और जो हेल्थ सर्विसेज है, ये पूरा निज़ाम जो है ये कमर्शियल है? इज दिस प्योरली अ कमर्शियल एंटरप्राइज? नहीं जी, आगा खान यूनिवर्सिटी और काफ़ी और आगा खान के जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो हेल्थ हो एजुकेशन हो, दोज आर ऑल नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस. व्हाट डज दैट मीन? Well, that means कि it's not commercial. It means कि अगर कोई सरप्लस होता भी है तो everything is reinvested in the country, in the institution. चाहे वो कैपेसिटी डेवलपमेंट पे हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी पे हो. मेरा मतलब तो मैं ज़रा सा इसको आसान लफ्ज़ों में हम अपने फॉलोअर्स को पूछना चाहता हूँ मैं आपसे कि वो मैं इसकी क्लैरिटी समझना चाहता हूँ कि मिसाल पे आगा खान हॉस्पिटल हम जाते हैं या कोई भी जाता है, जो भी उसका चार्जेस होते हैं वो कुछ होता है, तो ये आगा खान यूनिवर्सिटी का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो प्रॉफिट जो होता है वो उसको नहीं जाता है, या मिसाल के तौर पे क्योंकि उसका हेड ऑफिस जो है पेरिस में है, तो ये जो है ये प्रॉफिट जो है पेरिस रिपैट्रिएशन नहीं होती है इसकी, ये किधर जाता है? कामरान भाई, सबसे पहले तो प्रॉफिट होता नहीं है, इसे डेफिसिट फंडिंग करनी पड़ती है. हिज हाइनेस द आगा खान आज भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल फंड करते हैं आगा खान यूनिवर्सिटी में. जनरस डोनर्स हैं हमारे जो फंड करते हैं. एंडाउमेंट इनकम है जिससे फंड होता है. अच्छा, ये अभी तक यानी कि ये मुश्किल है कि एवरी फाइनेंशियल ईयर यू ब्रेक इवन विद ग्रेट डिफिकल्टी. ओके. और वो उसी वक्त होता है जब वो हिज हाइनेस की फंडिंग आती है, डोनर सपोर्ट आता है, अदरवाइज लॉस होता है. अदरवाइज लॉस बिल्कुल. आप ये देखें कि आज 77-78% ऑफ पेशेंट्स जो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में आते हैं उन्हें किसी फॉर्म का रिबेट और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है. 78%? जी, अबाउट 1 million पेशेंट्स प्लस. इसी तरह ऑलमोस्ट 80% ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑन सम फॉर्म ऑफ 80% ऑफ स्टूडेंट्स 80% को किसी न किसी फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो रेमिशंस हो, चाहे वो स्टूडेंट लोन्स हो. अबाउट 80%. Okay. अब आप सोचेंगे जो नर्स स्टूडेंट आ रही है फ्रॉम सखर या फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, काफियों के पास बस का भी किराया नहीं होता है. नर्सिंग स्कूल तो आप ये सोचें कि ऑलमोस्ट 95% ऑफ स्टूडेंट जो है वो फुल स्कॉलरशिप पर है. सही है. क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते. इसी तरह टीचर्स की ट्रेनिंग एंड अदर्स. तो और ये तो मतलब मकसद ये है कि बहुत ही जनरस सपोर्ट है फ्रॉम डोनर्स एंड फ्रॉम. आप जो ये बात कर रहे हैं ओवरऑल ये जो हेल्थ सिस्टम में, इसमें नर्सिंग भी है, इसमें मेडिकल एजुकेशन भी है, इसमें आम पेशेंट भी है, द इंटायर सिस्टम ऑफ हेल्थ, आगा खान के तमाम सिस्टम्स, लैब्स, ये सारे जो मिला के you at the end of the day you don't end up making a good money and sending it across to Paris or His Highness or whatever. कामरान भाई, 1 रुपया भी पाकिस्तान के जो हमारा ऑपरेशन है आगा खान यूनिवर्सिटी का, 1 रुपया आज तक इस मुल्क से बाहर नहीं गया. नॉट 1 रुपी. इनफैक्ट हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स आए हैं. तो ये जो एक्सपेंशन होती रहती है, नए यूनिट्स आ रहे होते हैं, नया इक्विपमेंट आ रहा होता है, यू नो टाइम एंड अगेन वी सी कि आज ये यूनिट आ गया, आज ये सारी चीज़ हो गई. तो जब आपका एवरी डे एक्सपेंस भी पूरा नहीं होता तो ये कैसे पॉसिबल होता है? तो ये पॉसिबल होता है थ्रू कपल ऑफ सोर्सेस. पहला तो जी डोनर्स है हमारे पास, स्माइली कम्युनिटी के डोनर्स. और अब मुझे खुशी है कि पाकिस्तान कम्युनिटी जो है जी, वो भी स्टैंड अप कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट कॉर्पोरेट्स हैं, इसमें डिफरेंट लोग हैं, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट्स एंड न्यू फैसिलिटीज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजी. तो एक तो ये हो गया. फिर मैंने आपसे कहा जी हिज हाइनेस का सपोर्ट है. और थर्ड जो है वो हमारे कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स हैं विद द फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी, जो कंसेशनल लोन्स देते हैं और ग्रांट्स देते हैं. ग्रांट्स भी देते हैं, स्पेशली द जर्मन्स एंड इवन द फ्रेंच.
تو آئی تھنک اس کی وجہ سے سسٹم جو نا ہمارا نیو ڈیولپمنٹس آر آل فنڈیڈ بائی ڈونرز اینڈ بائی کنسیشنل فنڈنگ, اور اس کے لیے آئی ایم ویری گریٹفل. اور میں تو مطلب آپ کے اس اوکیزن پہ اس چینل سے میں تو اپیل کرتا ہوں پاکستانیوں کو کہ اگر آپ سمجھتے کہ جی دس انسٹیٹیوشن از ہیونگ دا امپیکٹ دیٹ اٹ از ہیونگ, دین اٹ از یور ذمہ داری رسپانسبلٹی کہ اسے آپ سپورٹ کریں اور اگریسولی سپورٹ کریں, کیونکہ یہ انسٹیٹیوشنز ول پروپیل the next phase of progress of Pakistan. Again, an institution which is struggling, which is 77-78% لوگوں کو کسی نہ کسی قسم کے اپنے پیشنٹس کو سپورٹ دینے پہ دیتا ہے, اور اس نظام کو پھر اس کے ساتھ جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ دے رہا ہے, اور پھر وہ یہ گروتھ بھی کر رہا ہے, ایکسپینشن بھی ہو رہی ہے. اینڈ ہاؤ ڈو یو اسٹے ان لائن ود دا لیٹسٹ ڈیولپمنٹس, لیٹسٹ ریسرچ, لیٹسٹ جو بریک تھروز ہوتے ہیں دنیا بھر میں ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں. آبویسلی یو وانٹ کہ ہمیں وہ تمام نہیں تو مگر موسٹ آف دو سہولیت ہوتی ہے وہ ہمیں ملے. بالکل, گول تو یہ ہے کہ جی ورلڈ کلاس کیئر ہو, ورلڈ کلاس اسٹینڈرڈس ہو. اس میں جو بھی ٹیکنالوجی آج ویسٹ میں ایجاد ہو رہی ہے, میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی a lot of that comes to Pakistan and a lot of that comes to Aga Khan University, right? تو وہ تو ہم ابریسٹ ہیں through our partner institutions. بہت سارے پارٹنر یونیورسٹیز ہیں, پارٹنر ہیلتھ سسٹمز ہیں ہمارے, تو ان کے تھرو جو نا وی نو کہ جی کیا ہو رہا ہے, اور کولیبریشن ہے, اینڈ آل آف دیٹ ان مے بی تھوڑا سا ڈیلے ہے, بٹ آل آف اٹ کمز ٹو پاکستان. اب روبوٹک سرجری ہے, اب وہ ویسٹ میں کافی کامن ہو گئی ہے, اب انشاءاللہ اس کو پاکستان میں لا رہے ہیں. بٹوین دس ایئر اینڈ نیکسٹ ایئر ویل ہیو روبوٹک سرجری ہیپننگ at AKU. It started in other institutions in Pakistan. So I think institutions لا رہے ہیں یہ ساری چیزیں. جہاں تک بات ہے ریسرچ کی, آپ نے بات کی, تو وہ ایک ایسا ایریا ہے, اور AKU کا ویژن بھی ہے فار اٹ ٹو بی اے ریسرچ لیڈ یونیورسٹی, رائٹ. ہز ہائنس نے بھی کہا ہے کہ دا ڈفرینس بٹوین اے گڈ یونیورسٹی اینڈ اے گریٹ یونیورسٹی از نالج کریشن. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کامران بھائی کہ ریسرچ ہیز ٹو بی کنٹیکچولی ریلیونٹ, اور کووڈ نے بتایا ہمیں یہ بات کہ جی کووڈ جو ہے, جس طرح کووڈ نے امپیکٹ کیا یو ایس میں یا یورپ میں, اٹ امپیکٹڈ پاکستان ڈفرینٹلی, اٹ امپیکٹڈ افریقہ ڈفرینٹلی. تو جی ہمارے جینس ڈفرینٹ ہے, ہمارے ڈی این ایس ڈفرینٹ ہے. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈو ریسرچ وچ از کنٹیکچولی ریلیونٹ. آج 20 آف دا ٹاپ 2% موسٹ سائٹڈ ریسرچرز ان دا ورلڈ آر ایٹ آغا خان یونیورسٹی. کوئی روز کے ایوری ڈے بیسس پہ ہم 5 ریسرچ پبلیکیشن پبلش کر رہے ہیں ان پیئر ریویوڈ جرنلس ایوری ڈے 5. کوئی لاسٹ ایئر ہم نے کوئی آلموسٹ 1800 ریسرچ اسٹڈیز publish کی ہے ان پیئر ریویوڈ جرنلس. تو یہ دس از ویئر وی نیڈ ٹو گو, اور اینڈ آئی کین اسپیک اباؤٹ دس. لیکن یہ there must be a system جو ریسرچ کے لیے فوکسڈ ہے, obviously because اس کے لیے ایک پورا سسٹم چاہیے نا. جب ایوری ڈے 5 پیپرز ہو رہے ہیں کہ کیسے اس کو ایکومولیٹ کرنا, اس کو وہ کرنا, پھر اس کو obviously ریسرچ انٹرپرائز. اور ہز ہائنس جو لیٹ ہز ہائنس انہوں نے کہا تھا کہ جی ون آف دا ریزن آف آغا خان یونیورسٹی از دا ریوائول آف دا مسلم اسکالرشپ. اب آپ دیکھیں جی, ہم تو وی کیپ آن فرگیٹنگ, لیکن ابن سینا, ابن رشد, البیرونی, یہ تو سارے وہ سائنٹسٹ ریسرچرس تھے جس کے شولڈرس پہ آج ویسٹ کھڑا ہے. ابن سینا صاحب کی کینن آف میڈیسن جو وہ 500 سال تک اٹ واز دا اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ ان ویسٹرن یونیورسٹیز میڈیسن کی. تو وہ ریوائیو کرنا ضروری ہے, اور یہی رول ہے آغا خان یونیورسٹی کا وتھ ادر پارٹنرز کہ جی وہ ریوائول ہو آف اسکالرشپ. یہ جو چیلنج ہوتا ہو, کیونکہ ہماری ایک سوسائٹل جو آپ نے پریشر کی بات کی, آپ ایک نظام کے تحت کام کرتے ہیں, اور بہت ہی اسٹرکٹ نظام کے اگر نہیں ہوگا تو کام نہیں کرے گا. لیکن یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جی کہ وڈیرے صاحب آئے تو ان کو کمرہ چاہیے, پھر اسی طرح سے بیوروکریٹ آ گئے, پھر گورنمنٹ آ گئے, پھر منسٹر صاحب آ گئے. یہ ایوری ڈے کا یہ جو مجھے تو سب سے زیادہ میں یہ سوچتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں ایوری ڈے. سر مشکل تو ہے نا, مشکل تو ہے یہ. اب آغا خان یونیورسٹی کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اٹس اے سسٹم جس میں بہت سیف گارڈس بلڈ کیے گئے ہیں. میریٹوکریسی پہ سسٹم چلتا ہے, رائٹ. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میڈیکل کالج کے ایڈمیشن ہوتے ہیں تو میرے پاس بہت سارے فون کال آتے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ صاحب یہ بچے کا ایڈمیشن کرا دیں. تو میں کہتا ہوں جی بڑی معذرت کے ساتھ کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا, یہ کام چیئرمین آف دا بورڈ بھی نہیں کر سکتا,
اور یہ کام شاید ہز ہائنس بھی نہ کریں, ہز ہائنس دی آغا خان, کیونکہ وہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے, کمپلیٹ میرٹ بیس کا سسٹم ہے. اسی طرح سے آپ نے کہا جب وہ ہاسپٹل میں آتے ہیں, بہت لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جی آپ چارجز ڈفرینٹ کر لیں, اگر جو پیسے دے سکتا ہے اس سے آپ پرائرٹی دے دیں. اور میں اس میں میرا ویو پوائنٹ یہ اور ہز ہائنس کا بھی ویو پوائنٹ یہ ہے کہ جی ہیلتھ کیئر میں وی کی ناٹ پرووائڈ یو بیٹر کیئر اور فاسٹر کیئر بیکاز یو کین افورڈ اٹ, رائٹ. اگر وہ ہم کریں گے تو جو ایتھکس اور جو, حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہے, آپ چاہیں تو آپ کہہ دیں کہ جی کہ آپ جو ہے وہ ڈبل دیں مگر آپ کو ہو جائے گا, لیکن وہ پاسبل نہیں. آپ کچھ چیزوں میں فرق کر سکتے ہیں کہ جی اگر آپ کے پاس, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو پرائیویٹ کمرہ دے دوں گا, پرائیویٹ ونگ ورسز جنرل وارڈ. لیکن ذمہ داری میری یہ ہے کہ کوالٹی آف کیئر ول ناٹ بی ڈفرینٹ, چاہے آپ جنرل وارڈ میں ہو چاہے آپ پرائیویٹ کمرے میں رکے ہوئے. تو اس کا پروٹوکول ڈپارٹمنٹ ہے, آف کورس پروٹوکول کرتے ہیں ہم, اگر کوئی اف دیر از اے ریکویسٹ تو ہم کرتے ہیں, لیکن وی ڈونٹ چارج فار اٹ, وہ ایکسٹرا چارجز نہیں ہیں. رائٹ. لیکن اب وے فارورڈ ابھی کیا ہے آپ لوگوں کا کہ بوتھ ان ایجوکیشن, کیونکہ بہرحال اس آئلینڈ سے بھی جو پروڈیوس آ رہی ہے, جو چیزیں آ رہی ہیں یا جو ہیلتھ سروسز اویلیبل ہو رہی ہیں وہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے. اینڈ آئی نو کہ لوگ باہر سے یہاں آتے ہیں, جو پاکستانی بھی آتے ہیں اور شاید فارنرز بھی آتے ہیں کہ ہمیں یہاں اپنا ٹریٹمنٹ کرانا ہے. تو ظاہر ہے کہ اب اس کے لیے جو میری ڈسکشن ہے میرے بورڈ کے ساتھ اور سسٹم میں, وہ ایک 2 pronged اپروچ ہے. ایک تو جی ہمیں ایکسپینڈ کرنا آغا خان یونیورسٹی کے کیمپسز اور ہاسپٹلس ان ادر سٹیز. اب وہ اوور ٹائم ہوگا, ریسورسز چاہیے, اٹ وونٹ ہیپن ٹمورو. سیکنڈ ہے ٹو انفلوئنس کوالٹی اینڈ آؤٹ کم تھرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, رائٹ. اب آپ دیکھیں جی ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کے ساتھ, جس میں ہم 1200 پبلک سیکٹر ٹیچرس کو ہم ٹرین کر رہے ہیں ٹو بیکم بیٹر ٹیچرس. دے آر پبلک سیکٹر گورنمنٹ ٹیچرز ہیں, پبلک سیکٹر. اسی طرح بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ٹو امپروو دیئر ایگزامینیشن اینڈ اسسمنٹ میتھڈالوجی, رائٹ. اسی طرح جو ایگزامینیشن بورڈس کا جو گروپ ہے ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں ٹو امپروو ایگزامینیشن سسٹمس, رائٹ. نرسنگ کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی, جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کے ساتھ کام کریں اور ٹو امپروو دا اسٹینڈرڈ آف دیئر نرسنگ اسکولس. تو آئی تھنک وہ اپروچ ٹو می از, اینڈ بوتھ اپروچز ول گو ٹوگیدر. بٹ وہ جو اپروچ ہے پبلک پرائیویٹ سیکٹر کو, اس پہ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اور میں بہت انٹرسٹیڈ ہوں ٹو ورک ود دا گورنمنٹ. ایک بڑا آئی تھنک AKDN نیٹ ورک, نیٹ ورک کا جو ایک بڑا کام ہے ناردرن ایریاز کے اندر, وہاں پر بھی فیمیل امپاورمنٹ, اور ہم جاتے ہیں تمام فیڈ بیک یہ آتا ہے کہ وہاں بچیاں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, وہ بیٹر ایجوکیٹڈ ہیں, ورلڈ ڈفرینس ہے. وہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ آبویسلی یہ ایک بہت بڑا آئی تھنک بڑی ڈلیوری ہے. پھر بات ہے ویژن کی. آغا خان تھرڈ نے کہا, یہ کوئی 125-30 سال پہلے آج سے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے گھر میں ایک بیٹا اور بیٹی ہے, اینڈ اف یو کین اونلی ایڈوکیٹ ون, تو فیمیل کو ایڈوکیشن دیں, آپ فیمیل کو ایڈوکیٹ کریں, رائٹ. اور آج اگر آپ ریسرچ دیکھیں, پاکستان کا ریسرچ ہے, پنجاب یونیورسٹی کا ریسرچ ہے, کہ جہاں پر فیمیلس مدرز آر ایڈوکیٹڈ, وہاں اس کے بچے ہیو مور ہائر چانس آف بینگ ایڈوکیٹڈ, رائٹ. تو فیمیل ایڈوکیشن پہ تو بہت زیادہ زور ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں AKU میں کوئی 50% پلس اسٹوڈنٹس ہمارے فیمیلس ہیں. ہمارے فیکلٹی اگر آپ دیکھیں تو 50-60% فیکلٹی فیمیلس ہیں. اگر آپ مینیجرز دیکھیں آغا خان یونیورسٹی میں, اور کامران بھائی آغا خان یونیورسٹی کوئی 14-15 ہزار امپلائیز ہیں پاکستان میں, اکراس دا ورلڈ کوئی 20,000 امپلائیز ہیں ہمارے, 20,000 اسٹاف ہے, اسٹرانگ ٹیم ہے. اس میں 35% آف دا مینیجرز آر ویمن, رائٹ. اور یہ بھی پاکستان کا مسئلہ ہے. اگر آپ دیکھیں ہماری فیمیل پارٹیسپیشن ان دا ورک فورس, لیبر فورس از 21%, رائٹ. گلوبل ایوریج کوئی 39-40% کا ہے. تو ون آف دا ریزن اور ون آف دا اسٹریٹجیز اگر ہمیں آگے چلنا ہے تو وی ہیو ٹو فوکس آن فیمیل ایجوکیشن اینڈ فیمیل امپاورمنٹ. تو ہماری لیکن یہ تو بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ ناردرن ایریاز کے اندر آبویسلی ایک دوسرا ٹریڈیشنل سسٹم ہے, دوسرا سوسائٹل سسٹم ہے, دوسرا بالکل وہ کانٹیکسٹ وہاں پہ بالکل ڈفرینٹ ہے. وہاں
it is discouraged, you know, for female to go out and to work and to get educated. یہ سارا بڑا وہاں پہ نظام ہے, لیکن وہاں تو it's kind of a revolution, I guess. ریولیوشن. اگر آپ ہنزا گلگت میں چلے جائیں آج, اینڈ واٹ یو سی اوور دیٹ اٹس اے ریولیوشن. اور ریولیوشن ایسی ہوا کہ it had to be done slowly, gradually, attitudinal change, behavior change, and success built on success. Right. اور آج جب آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر فیمیل, تو آج وہ اتنا زیادہ ہے کہ مجھے فون آتے ہیں اور لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں ناردرن ایریا سے کہ جی وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں جو نا وہاں کے آغا خان میں پڑھیں, آغا خان میں کام کریں, اور پھر بے شک وہ واپس آئے کہ نہ آئے, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کی امپاورمنٹ ہو. اینڈ مینی آف دیم گو بیک. آپ کو اب یہ پورے سسٹم میں جو اس وقت ریڈیکلی جو امپروو کر سکتا ہے ہماری دونوں ان چیزوں کو, ود دا ایگزسٹنگ ریسورسز, ود دا ایگزسٹنگ یو نو جو انفراسٹرکچر ہمارے پاس موجود ہے, جو بھی ہمارے ساتھ ہے, وہ کیا چیز ہے دیٹ کین ایکچولی ٹرن اراؤنڈ دا تھنگ. گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, پبلک سیکٹر کی بات کر رہا ہوں, اینڈ دیٹ ٹو انفلوئنس دا پرائیویٹ سیکٹر, ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ آلسو, کیونکہ جو ایجوکیشن کے پرابلم ہے وہی ہیلتھ کے ہیں, جو کویکری ہے, جو ڈاکٹرز ہیں, جس طریقے سے ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ چھوٹے موٹے جو ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کا بھی بہت برا حال ہے. فار می سب سے پہلے جو نا وی نیڈ ٹو ہیو اے گروپ آف پیپل آن دا ٹاپ جو بالکل ہی اس فیلڈ کے ہوں, اور ٹوگیدر ورک کر کے ایک ویژن بنائے فار ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ ان پاکستان. سو آئی تھنک وہ پالیٹکس ہمیں ویل ہیو ٹو رائز ابو دا پالیٹکس. رائٹ. we'll have to rise beyond, and I don't want to use those words, but beyond the politics. So ایک جو ایک نظام ترتیب دیں ہم, وہ اے پولیٹیکل ہو اور empowered اور پروفیشنل ہو, رائٹ, ٹیکنوکریٹس ہو, رائٹ, جو, اور پاکستان میں بہت پڑھے لکھے ویژنری لوگ موجود ہیں, اور پاکستان نے بہت ویژنری لوگ پروڈیوس کیے ان ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن اینڈ پلاننگ اینڈ اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ. تو جی وہ ایک اے پولیٹیکل امپاورڈ گروپ آپ کو چاہیے وچ ہیز آٹونمی ٹو تھنک تھرو اینڈ ٹو پلان فار دا نیکسٹ مینی ایئرس. کریکولم لے لیں آپ, کریکولم ہم اتنے اسٹرگل کرتے ہیں, سنگل کریکولم, یہ کریکولم, وہ کریکولم, وی نیڈ ٹو گیٹ آر تھنکنگ رائٹ. اچھا, میں تھوڑا سا یہاں آپ کو انٹرجیکٹ کروں گا. جو آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے, آپ کے اسکول ہے, آپ نے اپنا کریکولم جو ہے وہ ترتیب دیا ہے, اور وہ کیسے کیا ہے آپ نے, اس کے میں آپ کا کیا وہ پیرامیٹرز رہے ہیں, کس طریقے سے, کیونکہ کریکولم از دا میک اور بریک تھنگ ہے نا, ٹیچرز اینڈ کریکولم. بالکل. دیکھیے جی, کپل آف چیز اس میں. سب سے پہلے تو یہ کہ کریکولم ہیز ٹو کنفارم جو بھی آپ کی نیشنل ریکوائرمنٹ ہے, ریگولیشن ہے, اس سے کنفارم کرتا ہے, بٹ وہ ایک منیمم اسٹینڈرڈ ہے. پھر ہم نے بیسٹ انسٹیٹیوشن سے کریکولم پک کیا اور اس کو ہم نے انٹیگریٹ کیا. تو منیمم تو ہم نے میٹ کیا ہے جو بھی ہمیں میٹ کرنا ہے نیشنلی, لیکن اس کا ہم ایون ایٹ یور بورڈ لیول, یہ تو کریکولم ہو گیا بورڈ میں, جب اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے, ایگزامس ہوتے ہیں, سارا کچھ, سب کچھ, اس کے پھر ہم بیونڈ چلیں گے. تو کریکولم بہت ہی رچ کریکولم ہے, لیکن جو مین ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہے وہ ہے کرٹیکل تھنکنگ. تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہم یہ سکھاتے ہیں کہ جی آپ سوال پوچھیں, آپ ڈبیٹ کریں, آپ چیزوں کے پیچھے آسک دا کویشچن وائی. اوکے, ڈونٹ جسٹ ایکسیپٹ کہ جی کو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہے, یا ٹیچر نے جو کہہ دیا وہ صحیح, اس سے آپ تھنک کریں, ڈبیٹ کریں, کویشچن کریں. اور وہ ضروری ہے کرٹیکل تھنکنگ, اور وہ ہے فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سائنسز, لبرل ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں, جس میں آپ کے ذہنوں کو کھولا جاتا ہے, ایکسپینڈ کیا جاتا ہے, بہت سارے ڈفرینٹ اس میں جو تھیوریز, کنٹیکسٹ, وہ سارا آپ کو پڑھایا جاتا ہے. سو دیٹ از دا ڈفرینس. اگر آپ ایگزامینیشن بورڈ دیکھیں گے, AQ ایگزامینیشن بورڈ وچ از دا اونلی نیشنل ایگزامینیشن بورڈ, اس کا سکسیس آج یہ ہے کہ وہ کرٹیکل تھنکنگ اسسمنٹ میتھڈالوجی کو پروموٹ کرتا ہے. تو وی ہیو ٹو گیٹ اوے فرام روٹ لرننگ. دنیا, دا ورلڈ از موونگ ایٹ اے ویری ریپڈ پیس. رائٹ. اگین آن ٹیکٹیکل لیول, میں ایجوکیشن پہ آگے آپ آگے اس کی بات کر رہے تھے, آن دا ہیلتھ سائڈ اینڈ دا ہاسپٹل سائڈ. یہاں پہ ایک تو ٹیکٹیکل لیول پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت اچھا نظام چل رہا ہے کر رہا ہے, لیکن جیسے مثال کے طور پہ ہاسپٹلز وغیرہ کے اندر
جو اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں, جو پیشنٹ کی پھر نمبر آتا ہے, یہ آتا ہے, دیٹ سیمس ٹو بی گوئنگ ہیو وائر, کیونکہ وہ گھنٹوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ کرتے ہوتے ہیں. دیر اٹ سیمس ٹو بی دیر از اپیرنٹ کہ سسٹم از ناٹ میٹنگ اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشن, اینڈ یہ کہ بہت اس میں سیریس ایشوز آتے ہیں. یہ بھی آپ بتائیں, اور اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ آبویسلی جہاں پر ایک بہت اچھی سروس ہے, بٹ دیر آر ویری سیریس کمپلینٹس, ویری جینوئن کمپلینٹس, تو واٹس دا سسٹم ٹو میٹ دوز؟ کامران صاحب, پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاسپٹلس چوک ناچے اس وجہ سے ہیں. لوگ 3 گھنٹے 4 گھنٹے ویٹ کرتے ہیں ڈاکٹر کو دیکھنے کے لیے, بیکاز 50 سے 60% جو مرض ہیں وہ ہاسپٹل میں انہیں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس طرح ہم نے پہلے کہا, دے شوڈ ہیو بین ٹریٹڈ ایٹ دا محلہ لیول, 50-60% آف پیپل, رائٹ. اب ہو ہی رہا ہے کہ کیونکہ وہ سارے مریض ہسپتالوں میں آ رہے ہیں بیکاز انہیں وہ یا تو دوائیاں اویلیبل نہیں ہیں, یا فیسلٹیز صحیح نہیں ہے, یا ڈاکٹرز نرسز اویلیبل نہیں ایڈوائز نہیں ہے, تو وہ ہاسپٹل کو آپ کا چوک کر رہا ہے سسٹم, اور وہ کاسٹلی ہے, وہ کاسٹلی ہے. تو پہلے تو ہمیں جو نا وہ محلہ کا جو نظام ہے, یا جو ڈسٹرکٹ جسے ہم کہتے ہیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ سسٹم, اس سے ہمیں ٹھیک کرنا ہے. اور وہ اسی وقت ہوگا کہ when we will have a serious strategy. لیکن still you cannot escape from better managing No, the you have to, appointments, کیونکہ جو اپوائنٹمنٹس کے نمبر ہے وہ تو آپ کے پاس ہے, کتنے لوگ ہیں, اتنا ٹائم ہے, اتنے لوگ ہیں, تو it can be I think better managed. No, it can be better managed. It should be better managed. اور ٹیکنالوجی ہمیں یوز کرنی چاہیے اس میں, جو کیو مینجمنٹ سسٹمز ہیں, دوسرے ٹیکنالوجی ہے, وہ ہمیں یوز کرنا ضروری ہے تاکہ ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہو. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جی میرے آگے 20 لوگ ہیں اور میرا ٹرن جو نا وہ 3 بجے آئے گا. ایزیئر سیٹ دین ڈن, لیکن لیڈرشپ, گورننس, اس کی مینجمنٹ ٹیکٹیکل لیول پہ, اس کی جو نا ٹیکنالوجی کا یوز, آل آف دس ول ہیلپ. تو یہ اب نیکسٹ مائل اسٹون کیا ہے آپ کے لیے, فار یو بینگ دی ہیڈ آف دس ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ سروس, کے جو کہ آپ کہیں کہ جی کہ ان دا نیکسٹ کپل آف ایئرز دیز آر دا کریٹیکل مائل اسٹون, جو کہ ظاہر ہے پھر اس کے اثرات آئیں گے سامنے عوام کو ملیں گے. رائٹ. تو 3-4 مین ہمارے ایجنڈاز ہیں اس وقت. ایک تو ہیلتھ سسٹم کی ایکسپینشن ہے, تو وہ میں چاہ رہا ہوں کہ جتنا میں لے جا سکوں اسے دوسرے شہروں میں, دوسرے ملکوں میں, دوسرے سٹیز آف پاکستان, اس کو ہم ایکسپینڈ کریں ہیلتھ سسٹم کو. ایک تو یہ ہو گیا. سیکنڈ, جو آپ کے ڈگری پروگرامس ہیں اس میں بھی ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ہر سال ہم 3-4 نئے ڈگری پروگرامس لانچ کر رہے ہیں. یہ سال ہم نے لانچ کیا ماسٹرز ان ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ, ماسٹرز ان ہیلتھ ایڈمنسٹریشن, ہیلتھ ریلیٹڈ ڈگری پروگرامس, ڈگری پروگرام ہیلتھ بھی اور دوسرے بھی ہیں آن دی ادر سائڈ. بٹ بیچلرز آف اسٹڈیز ہم نے لانچ کیا ہے ان آرٹس اینڈ سائنسز, اس کے اپنے اسٹریمز ہیں. سو ایک وہ ہو گیا. ریسرچ پہ ہمیں بہت زیادہ ہمیں فوکس کرنا ہے اور ریسرچ انٹرپرائز کو موو کرنا ہے. 1-2 ایریاز اور ہیں جس پہ ہم کام کریں, جس کے بارے میں یو ول ہیئر مور اباؤٹ اٹ. ایک ہے کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ سسٹینیبلٹی. اب کلائمیٹ چینج اور ہیلتھ کے امپیکٹ جو ہے وہ ویل ڈاکیومنٹڈ ہے, ویل ریسرچڈ ہے. تو وی ہیو ٹو ڈیل وتھ کلائمیٹ چینج اور اس کے جو ایشوز اور ہیلتھ, اور ہم کوشش کر رہے ہیں پالیسی ایڈوکیسی لیول پہ, سروس لیول پہ, کریکولم پہ. ایوری کریکولم آف آرز ناؤ ہیز اے کلائمیٹ چینج ٹاپک, چاہے وہ نرسنگ ہے, چاہے وہ میڈیکل کالج. ڈیٹا سائنسز, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے, رائٹ. اور اس میں ہم تبھی پیچھے رہ گئے ہیں, بہت پیچھے ہم, تو اس میں بہت کیچ اپ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ 4-5 ایریاز ہیں. ویری ایکسپینسو انڈرٹیکنگ اینڈ ویری ایڈوانسڈ. ایکسپینسو تو ہے, بٹ یہ کہ اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے. سو وی ہیو ٹو فائنڈ دا بیسٹ ایلوکیشنس. اور دیکھو جی, ہم آج چائنا تو نیبر میں نا, اتنا ہمارا وہ آئرن کلیڈ ریلیشن شپ ہے ود چائنا, وہ کتنا آگے چلیں گے انہیں آئی. تو ہمیں تو امریکہ یا لنڈن یا کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو ود ان دا ریجن وی کین ایکسیس ریسورسز اینڈ ایکسیس سپورٹ. سو آئی تھنک اس پہ کام کرنا از کروشل, اینڈ اے آئی کین پلے اے رول in health and education دونوں, both to promote it, to make it more accessible, more equitable, high quality. Great to have you, sir. Thank you very much, Doctor. Thank you very much. Thank you very much for inviting me. It's been a pleasure speaking with you. Thank you. बहुत شکریہ آپ کا, and I hope that we can work together on this. Thank you. Thank you very much indeed. Yes.